حکیم صفدر حسین ورک فاضل طب و جراحت اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کی بات کرنے سے پہلے میں اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میری پہلی ویڈیو کو پسند کیا اور لائک اور انہوں نے بہت سے پیغامات مجھے بھیجے ہیں۔ اس کا میں تہہ دل سے آپ کا مشکور ہوں اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں۔ آج جو بیماری ہے جس کے ٹاپک پہ جس کے عنوان پہ بات ہوگی وہ ہے خارش۔ جلد کی ہونے والی بیماریوں میں سب سے زیادہ جو لوگوں کو لاحق ہوتی ہے خارش ہوتی ہے۔ خارش کے اسباب تو کئی قسم کے ہو سکتے ہیں لیکن چیدہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ خارش کے اسباب میں سب سے زیادہ انسان کا صفائی نہ رکھنا، میلا کچالا رہنا، میلے کچالے کپڑے پہننا، غسل نہ کرنا، جگر کے افعال میں خرابی کا آ جانا، عورتوں کے ایام کی خرابی کی وجہ سے بھی عورتوں کو عموماً خارش ہو جاتی ہے اور شوگر کے مریضوں کو بھی خارش کی بیماری لگ جاتی ہے۔ تو بعض اوقات بدن میں خون کم کرنے والی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے بھی خارش لاحق ہوتی ہے۔ اس کی علامات کیا ہیں؟ تار جو خارش ہوتی ہے وہ ان جو ہوتی ہے کونیوں اور یہ ہاتھوں کے جو درمیانی انگلیوں کا درمیانی حصہ ہوتا ہے اس میں، اور پنڈلیاں، یہ جو انسان کی ٹانگوں کی پنڈلیاں ہوتی ہیں اس میں زیادہ تک وہ تار خارش ہوتی ہے، اور جب ان کو کھجایا جاتا ہے پھنسیوں کو تار خارش والی کو تو ان میں پانی بھر جاتا ہے اور زیادہ کھجانے کے بعد جلد جو ہوتے ہیں وہ سرخ رنگ کی ہو جاتی ہے۔ تو بعض اوقات جسم پر زخم بن جاتے ہیں۔ خشک خارش میں کھجانے سے جو ہے نا وہ انسان کو سکون آتا ہے اور اس کے جسم پر خراشیں پڑ جاتی ہیں، باقی علامات ایسی نہیں ہوتی ہیں۔ تو بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو اس کی نیند بھی حرام، خارش ایسی بیماری جو انسان کی نیند حرام کر دیتی ہے، انسان اچھی طرح سکون سے سو نہیں سکتا۔ ناظرین، سب سے پہلی بات علاج سے پہلے وہی بات کہ جو پرہیز ہے وہ ہمیں جتنی مرضی دوائیں کھا لیں، مہنگی سے مہنگی دوائیاں کھا لیں، لیکن ہمیں پرہیز بہت لازمی ہوتا ہے، پرہیز کرنا چاہیے۔ میں پہلے بھی کہتا ہوں 100 علاج اور 1 پرہیز۔ تو اب آتے ہیں علاج کی طرف۔ ناظرین، آج میں 2-3 نسخے آپ کی خدمت میں خارش کے پیش کروں گا، جس میں 2-3 تو ہے خوراکی نسخے ہیں اور ایک ان میں مالش کا نسخہ ہے، مرم۔ وہ آسان ہے، بالکل آسان ہے، آپ گھر میں تیار کر سکتے ہیں۔ تو جی، نمبر 1 نسخہ ہے گندک آملہ سار۔ نمبر 1 گندک آملہ سار مصفی۔ نمبر 2 حریر۔ نمبر 3 بھیڑا اور نمبر 4 آملہ۔ یہ چاروں چیزیں آپ نے ہم وزن لینی ہے اور ان کا باریک سفوف بنا لینا ہے اور 3 سے 5 گرام تک صبح کے وقت تازہ پانی کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ 10-12 روز میں آپ کو خارش سے شفا ہو جائے گی۔ پھر میں دہرا دیتا ہوں۔ نمبر 1 گندک آملہ سار مصفی صاف کی ہوئی، میں آپ کو اس کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں ساتھ ہی اس کے بعد اس کا بیان کرنے کے بعد۔ گندک آملہ سار مصفی لینی ہے آپ نے، دوسرے نمبر پہ آپ نے حریر لینی ہے، تیسرے نمبر پہ بیڑا لینا ہے اور چوتھے نمبر پہ آملہ۔ یہ چاروں چیزیں ہم وزن لینی ہے اور 10-12 روز کے لیے جتنی کافی ہے اتنی ہی لینی ہے آپ نے۔ وہ روزانہ 3 سے 5 گرام تک آپ نے استعمال کرنا ہے، پانی کے تازہ پانی کے ساتھ صبح کے وقت ایک وقت صرف استعمال کرنا ہے آپ نے۔ تو ناظرین، گندک مصفی کیا ہوتی ہے، اس کو صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ بڑی آسانی سے آپ گھر میں اس کو صاف کر سکتے ہیں۔ پنسار سٹور سے آپ گندک لے لیں جتنی آپ کی ضرورت کے مطابق ہو۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک دیگچی لینی ہے، دیگچی پر آپ نے دودھ اس میں ڈالنا ہے، کم سے کم 1 کلو دودھ ہو اور اس پہ 1 چھٹانک گندک کو آپ نے ہلکی زودوں کو کر کے ہلکے اس کے ٹکڑے بنا کے یا موٹی پیس کر
اس کے اوپر کپڑا باندھ دینا دیگچی پہ، دیگچی کے منہ پہ کپڑا باندھ کے اس کپڑے پر اس کو گندک کو پھیلا دینا ہے اور اوپر اس کے الٹی کر دینی، تھالی اونتی کر کے مار دینی ہے، یعنی الٹی دینی ہے، اور اس کو کوشش کریں کہ تھالی کے وہ جو تھالی کا اور دیگچی کا جو منہ ہے جہاں سے وہ نکلتی ہے بھاپ وغیرہ نکلے اس کو آٹے سے بند کر لیں، اور نیچے وہ دودھ جو ہے اس کے نیچے آگ جلا دیں اس کو چولہے پہ رکھ کے، اور جب وہ دودھ کی بھاپ اس گندک کو پڑے گی تو بریک کپڑا ہوگا وہ ململ کا آپ کا، اس میں سے چھن چھن کر جو گندک ہے وہ نیچے دودھ میں چلی جائے گی۔ اب جب وہ ساری گندک نیچے چلی جائے آپ نے دیگچی کو آگ سے نیچے اتار لینا ہے، ٹھنڈا کر کے اس کو الگ کر کے، وہ ہے گندک مصفی ہے، بڑا آسان ہے، آپ گھر میں کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا پہلا نسخہ۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ نیم کے پتے، برگ نیم 2 گرام نیم کے پتے اور 11 عدد مغز بادام کی گریاں، ان کو علیحدہ علیحدہ کوٹ کر بریک کر لینا ہے، اچھی طرح پیس کر ان کو ملا کر آپ نے چنے کے برابر اس کی گولیاں بنا لینی ہے، چنے کے برابر آپ نے گولیاں بنانی ہے، اور 1 سے 2 گولی تک، کتنی 1 سے 2 گولی تک آپ نے پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے، صبح دوپہر اور شام 3 دفعہ دن میں۔ یہ نسخہ پھر سن لیں۔ نیم کے پتے، عموماً نیم تو تقریباً گھروں میں مل جاتی ہے، ارد گرد آپ کے بہت سے نیم کے درخت ہوتے ہیں، 2 گرام اور 11 عدد بادام کی گریاں، ان کو علیحدہ علیحدہ پہلے کوٹ پیس لینا ہے، اور اس کے بعد ان کو آپس میں ملا کے اچھی طرح مکس کر کے پانی کی مدد سے چنے کے برابر گولیاں بنانی ہے، 1 سے 2 گولیاں صبح دوپہر شام آپ نے استعمال کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک شفا دے گا۔ ایک اور آسان نسخہ خارش کے لیے، کنڈیاری، جس کو چھمک نمولی بھی بولتے ہیں، کچھ لوگ ممولی بولتے ہیں، یہ عام طور پر بچھی ہوئی اس کی ہوتی ہے، وہ بیل ہوتی ہے، ہمارے ارد گرد عموماً بہت سے اس کے پودے مل جاتے ہیں، اس کو بریک بریر کی طرح وہ ممولیاں سی لگتی ہیں، جن کو چھمک نمولی بھی کہتے ہیں، اس کو کنڈیاری کہتے ہیں۔ اس کا بریک سپوک کر کے، خشک کنڈیاری لینی ہے، اس کا بریک سپوک کر کے تو اب 2 گرام صبح دوپہر شام پانی کے ساتھ آپ نے لینا ہے۔ ناظرین پھر سن لیں، کنڈیاری جس کو چھمک نمولی یا نمولی کہتے ہیں، ہمارے ارد گرد عام ملتی ہے، آپ نے اس کو خشک کر لینا سائے میں، اگر مل جاتی ہے، اگر نہیں مل سکتی تو پنساری سے مل سکتی ہے، آپ نے اس کو بریک پیس لینا ہے، پیس کر اس کا 2 گرام سپوک آپ نے صبح دوپہر شام تازہ پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک نسخہ جو ہے وہ عرض کروں گا میں آپ کو، اس کا مرم کا یعنی مالش جو ہوتی ہے لگانے کے لیے بہت آسان نسخہ ہے، وہ ناظرین آپ ان پر جہاں بھی آپ کو خارش ہو، جس جگہ پہ جسم پر، اگر پورے جسم پر ہے تو پورے جسم پر مالش کریں، اگر وہ چند کہیں ہے تو وہاں جہاں متاثرہ حصہ ہے وہاں مالش کرنی ہے۔ گندک آملہ سار، اس کو انتہائی بریک سپوک بنا لینا ہے، اس کو سرسوں کے تیل میں، تھوڑے سے سرسوں کے تیل میں، جس سے وہ مرم کی صورت اختیار کر لے، تھوڑی پتلی سی مرم بن جائے، اور اس کو آپ نے وہ متاثرہ جگہ پر لگانا ہے، جسم اگر پورے جسم پر مل لے، اور کم از کم اگر رات کو آپ نے لگانا ہے تو صبح اٹھ کے اچھی طرح سے نہا لینا ہے۔ تو اگر آپ نے زیادہ خارش ہے تو دن میں 2 دفعہ اس کو لگا سکتے ہیں۔ تو یہ تھا خارش کے بارے میں آسان نسخہ جات جو میرے پاس تھے، ناظرین آپ کو ہدیہ کر دیے ہیں۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔